السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو قسم سے آج ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ نیوز سن رہے تھے ہم، میں اور میرے بھائی، اور ہمیں پتہ چلا کہ 6 فروری سے شروع ہونے والا ہے PSL۔ تو اوبیسلی ہم خوشی منا رہے تھے اس چیز کی۔ میری مما نے کیا ہے کہ کیبل کی تار کاٹ کے نا، وہ باہر کپڑوں والی جو تار نہیں ہوتی وہ ڈال لی ہے، کیونکہ باہر کپڑوں والی تار ٹوٹ گئی تھی۔ اور پھر مت پوچھو کیا ہوا ہے۔ ماما نے بولا کہ اگر اچھے مارکس آئے تو واپس کیبل چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی۔ دیکھو نیٹ پہ ابھی PSL کے میچ نیٹ پر تو آنے والے نہیں ہیں، تو آپ لوگ نا پلیز میری ہیلپ کر دو اگر آپ کو پتا ہو کسی ایپ پر آتا ہو، یا کیونکہ اسٹار اسپورٹ پر اسٹار اسپورٹ نے جیو اسپورٹ پر نہیں آنے والا، ہم سارے چینلز چیک کر چکے ہیں۔ تو تھوڑی سی ہیلپ کر دو کہ PSL کون سے ایپ پر مل جائے گا، تو ہم وہاں سے دیکھ لیں گے، کیونکہ مما نے تو بڑا ظلم کیا ہے ہم پر، بہت ظلم اٹھایا ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کا کبھی مما نے اس طرح کا ظلم آپ پر ڈھایا ہو۔ اور اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے کچھ کزن انگلینڈ سے آئے ہیں، کیونکہ یہ فروری کے 10 تاریخ سے میرے کزن بردر کی شادی ہے۔ تو اس شادی کے چکر میں نا ہوا یہ ہے کہ مما کہتے ہیں کہ شادی پہ فوکس کم ہے، ہمارا کرکٹ پہ فوکس زیادہ ہے۔ مطلب کہ باہر کزن وغیرہ آ کر بیٹھے اور ہم اندر بیٹھ کے TV دیکھ رہے ہیں، اور مما کو اس بات پہ اتنا غصہ ہے کہ مما نے کیبل کی تار ہی کاٹ دی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایپ آپ کی نظروں میں ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ باقی جناب، آج ہم ریڈ کریں گے جنونیت کی ایپیسوڈ نمبر 3 لاسٹ پارٹ 2۔ اوکے، تو دیر نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ سکرین ریٹورٹ کیا بولتے ہیں، ریٹیٹ ہو جاتی ہے۔ ریٹیٹ تو نہیں ہوتا یار، کیا ہوتا ہے؟ روٹیشن، چلو جی جو بھی ہے ہو جاتی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شوہر سر، آئی لو یو۔ آپ بہت 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 اچھے ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے بازو سے لگی بول رہی تھی، یہ تمہیں کل سے مجھ پر کچھ زیادہ پیار نہیں آ رہا؟ بات بات پر اظہار محبت ہو رہی ہے۔ حرم جان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوتا شرارت سے بولا تھا۔ ہاں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ایک دم فٹ فاٹ، اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں بنا کسی مطلب کے۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ مجھے جب بھی آپ سے کوئی مطلب ہوتا ہے میں صرف تب آپ سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہوں، اسی لیے اب میں ہر وقت آپ سے اپنے پیار کا اظہار کروں گی۔ جب جب مجھے آپ پر پیار آئے گا میں آپ سے اظہار کرتی رہوں گی، اور آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ پتھر کو بھی آپ سے پیار ہو جائے۔ تو حرم تو اتنی پیاری ہے، سب سے پیار کرتی ہے، تو آپ تو میرے شوہر ہیں، میری پرسنل پراپرٹی ہے، میں آپ سے پیار کیوں نہ کروں؟ اس کے بازو کے ساتھ جھولتی وہ بڑے مزے سے بول رہی تھی، جبکہ اس کی چالاکی پر وہ مسکراتے ہوئے اس نے اس کے لبوں کو چوم ڈالا تھا۔ ہائے اللہ، یہ شام، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، مجھے نہ پہلے پرواہ تھی اور نہ ہی اب ہوگی۔ تمہارے منہ سے اپنا نام بہت خوبصورت لگتا ہے۔ سچ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا، اب بھی اور کل رات کو بھی، لیکن کل رات جذبات کے اٹھتے سمندر کے بیچ وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ صرف میرے منہ سے نہیں بلکہ آپ کا نام ہی خوبصورت ہے، اسی لیے آپ کو سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے نا آپ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میں تو یہی کہوں گی جو میں کہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس کبھی کبھی میرے نام سے بلا لیا کرو۔ وہ فوراً مان گیا تھا۔ کہاں تھے تم دونوں رات پر؟ جانتے ہو دادا جان کتنے پریشان تھے، کم از کم کہیں جانے سے پہلے بتا تو دیا کرو۔ خداش نیچے آتے ہوئے انہیں دیکھ چکا تھا، تبھی ان کی طرف آتے ہوئے بولا، وہ ہم گھومنے پھرنے گئے تھے تو آتے ہوئے لیٹ ہو گئے، تو سوچا فضول میں رات کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہوٹل میں ہی روم لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ڈیٹ کے قصے کہانیاں خداش کی سماعتوں میں اڈیلتی، وہ پہلے ہی بات سنبھال چکا تھا۔
चलो ठीक है, लेकिन तुम बता कर जाया करो, मुझे ही फ़ोन कर देते। खैर जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, हम नाश्ता साथ करेंगे, खुद्दाश ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी हाँ में सर हिलाता कमरे की तरफ जाने लगा। हरम को खुद्दाश के साथ इसका रवैया बहुत अच्छा लगा था। यहाँ आओ और अब मुझसे पूछो जो सवाल पूछना है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं जानती हूँ तुम ज़की की वजह से मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन सच कहूँ तो इस ट्रिप से पहले मेरी ज़िंदगी कुछ अलग थी। मेरी सोच अलग थी। मैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी अमीर इंसान को फंसाकर इससे शादी कर लूं और सारी ज़िंदगी मज़े से गुजारूं। लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचते हों सब कुछ वैसा हो जाए। मेरी ज़िंदगी में भी इस दिन बहुत कुछ अलग हुआ। जानती हो, इस दिन जब तुम वहाँ से जाने वाली थी, मैंने शाइज़म को अपने प्यार में फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शख्स शायद ऐसा था ही नहीं। इसे औरत के वजूद से शायद कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। जानती हो, मैं इसके साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। मैं इस दिन इसके कमरे में चली गई और मैंने इंतहाई घिरी हुई हरकत की। तुम जानती हो, तुम अचानक वहाँ कमरे में आ गई। इस दिन तुम जानने वाली थी ना, तो शाइज़म कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी ज़्यादा देर इसके कमरे में नहीं रुकी। मैंने बाद में जब इससे मिलने की कोशिश की तो इसने मुझे ऐसा आईना दिखाया कि मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल न रही। इसने कहा कि मुझ में और एक तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं। इसने कहा कि एक इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुई तवाइफ हूँ और मैं वही सब कुछ करती हूँ जो वो गिरी हुई औरतें करती हैं। बस फ़र्क ये है कि इन्हें अपनी औकात पता होती है और हम औकात से बाहर निकल जाते हैं। इसने मुझसे कहा कि कोई भी अमीर आदमी मुझसे लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर पैसे वाला शादी के लिए मुझ जैसी लड़की का ख्वाब नहीं देखता। मर्द कितना ही बोल्ड क्यों ना हो, कितना ही बेबाक क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए औरत उसके पास जाना ही चाहिए होती है। उसने कहा कि मुझे इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन अपने घर की इज्जत बनाकर नहीं रखा जा सकता। इस दिन मुझे इस तवाइफ का लफ्ज़ किसी गाली से कम न लगा। मैं वहाँ से चली गई थी, लेकिन घर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं किया। मैंने बहुत सारे लड़कों का दिल तोड़ा, लेकिन ज़की मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। मेरे लिए इसने अपना करियर दाव पर लगा दिया। मैंने सोचा कि मैं इससे माफ़ी मांगकर शायद अपनी नज़रों में कोई मकाम हासिल कर सकूं। मैं इसके पास गई थी इससे मिलने के लिए। जानती हो, तुम जो आंसू शाइज़म की बातों की वजह से एक लंबे वक्त से रुके हुए थे, ज़की के सामने बहने लगे, और जब मैंने इससे माफ़ी मांगी तो इसने मुस्कुरा कर मुझे माफ़ कर दिया। मैंने इसे धोखा दिया था, इसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, इसका दिल तोड़ा था, लेकिन फिर भी इसने मुझे माफ़ कर दिया। इसने मुझे शादी की पेशकश की, मैं इनकार नहीं कर पाई। मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और ज़की मुझे वो दे रहा था। मेरा पास्ट जानने के बाद भी वो मुझे कबूल करने के लिए तैयार था और मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने इसकी पेशकश को कबूल कर लिया और सबसे पहले मैंने शाइज़म को फ़ोन किया। न जाने क्यों इस दिन वो मुझे मेरा सबसे बड़ा हमदर्द और सच्चा दोस्त लगा, और वो सच्चा दोस्त सच में सच्चा दोस्त साबित हुआ था। इसने ना सिर्फ हमारे घर वालों को मनाया, बल्कि हमारी शादी की तैयारियां भी इसी ने की। और ये घर देख रही हो, ये खूबसूरत सा घर इसने हमें शादी पर गिफ्ट दिया था। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ। एक बात तो ये है कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती थी, तो दूसरी वजह यह है कि तुम शाइसम की बीवी हो और तुमने मुझे इसके साथ बहुत नाज़ेबा हालत में देखा था। मैं जानती हूँ तुम दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत या शक की गुंजाइश नहीं है,
لیکن میں پھر بھی اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اس دن کے بعد میں تمہیں کوئی بارے میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں اسے کلیئر کر دینا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ اس دن شائزم نے مجھے میری عزت کی ویلیو بتائی تھی، مجھے بتایا تھا کہ مجھے خود کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تمہیں بھی بہت ساری خوشیوں سے نوازے۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ ردم کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو شائزم ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ کتنا عجیب شخص تھا وہ! اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی تھی۔ اس نے بہت بے بنیاد باتیں کی تھیں، اس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا، جس کا بدلہ اس نے بے شک بہت غلط طریقے سے لیا تھا، لیکن اس کی نیت میں کوئی جول نہیں تھا۔ اگر اس نے سب سے چھپ کر اس سے نکاح کیا تھا تو سب کے سامنے ردم کے لیے بارات بھی لے کر آیا تھا۔ کچھ معاملوں میں وہ غلط تھا، باقی ساری غلطی ردم کی تھی۔ بنا کچھ بھی جانے اس نے اس پر سوال اٹھایا، جو یقیناً اس کی انا پر ناگوار گزرا تھا۔ اب تو تمہیں یقیناً نیند نہیں آئی ہوگی۔ آخر اتنی لمبی چوڑی نیند لی ہے تم نے؟ اس کے اپنے پاس آ کر بیٹھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ جب ردم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما، اس کی یہ حرکت اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹچ کرتے ہوئے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ یقین کیوں نہیں کروں گا جانے من؟ کہتے ہیں کہ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ان 2 بول کے ساتھ ہی محبت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو محبت تو تمہیں مجھ سے بہت پہلے ہی ہو گئی تھی، احساس آج ہوا ہوگا؟ یا ممکن ہے کہ کل رات سے ہی احساس ہو گیا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو سب کچھ خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ جو نفرت کا دھواں اٹھا تھا نا، صاف ہو گیا ہوگا۔ تمہیں ہر طرف یہ حسین چہرہ نظر آ رہا ہوگا۔ شاید وہ اس کی باتوں سے بالکل بھی حیران نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ آج نہیں تو کل وہ اس کی محبت میں ڈوبنے والی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے تم سے سچ میں پیار ہو گیا ہے، لیکن تمہارے اس چہرے میں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ مجھے نا اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ مطلب اتنا خوبصورت چہرہ تمہیں قابل محبت نہیں لگا، اور وہ جو اندر کہیں کسی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے، تمہیں اس سے محبت ہو گئی؟ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ تم سے اچھا ہے۔ وہ بات ختم کرنے لگی۔ تم مجھے موقع ہی کہاں دیتی ہو یہ بتانے کا کہ میں کتنا اچھا ہوں؟ اس کی گردن پر اپنے لبوں کو حرکت دیتا وہ اسے سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ اگر تمہیں موقع مل جائے تو تم اور مزید بدتمیزی پر اتر آتے ہو۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے وہ اس کی شرٹ کے اوپری تینوں بٹن بند کر رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو۔ کب موقع دیا تم نے مجھے جو میں تمہیں اتنا بدتمیز لگا ہوں؟ اسے ایک جھٹکے سے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھامتا پیچھے کمر سے لگا چکا تھا۔ کل رات جو تم نے کیا، اسے موقع کا فائدہ اٹھانا کہتے ہیں۔ وہ کون سا موقع چاہیے تمہیں؟ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کر کے اس نے اپنے چہرے کو سائڈ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے ہونٹ اس کے چہرے سے مس ہو رہے تھے۔ اسے موقع کا فائدہ اٹھانا نہیں کہتے۔ تم موقع دو، میں ٹھیک سے فائدہ اٹھا کر بتاؤں گا۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کے اوپر اپنا سایہ سا بنا گیا۔ جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ دیا تمہیں موقع۔
ردم نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے، اور وہ جو اب تک اس کی کسی بات سے حیران نہ ہوا تھا، جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ نہ ردم نے کوئی صفائی دی تھی اور نہ ہی شائسم نے کوئی صفائی مانگی تھی۔ حقیقت خود بخود سامنے آ گئی تھی۔ بے شک وہ دونوں ہی اپنے رشتے کو مزید الجھانا نہیں چاہتے تھے۔ ردم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کا شوہر اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ شائسم تو تھا ہی اس کا دیوانہ، وہ اس پر یقین کر رہی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ تم کن کاموں میں الجھ گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تیار رہنا، ہم لنچ ساتھ کریں گے۔ وہ گھر واپس آیا تو اسے کچن میں لگے دیکھا۔ ہاں بس میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ چاچی جان کی طبیعت خراب ہے تو میں ان کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ اس گھر میں ان کی ایک بیٹی بھی رہتی ہے، یہ سارے کام کر سکتی ہے، تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ اسے اس کا یہ خدمت گزار انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تھے، وہ ان کے لیے اتنی محنت کیوں کرتی تھی؟ تانیہ تو کچھ دن میں گھر سے چلی جائے گی، پھر تو مجھے ہی سنبھالنا ہے نا، اور ویسے بھی اپنوں کے کام کرنے میں کسی چیز کی ملنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں جانتی ہوں ایک نہ ایک دن چاچی جان سب کچھ بھول کر مجھے قبول کر لیں گی، اسی لیے مجھے میرا فرض نبھانے دیں۔ میں بس ابھی انہیں یہ دے کر آتی ہوں، آپ تب تک کمرے میں چلیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ذریعہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ تانیہ کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا اور دادا جان اس میں کافی سیریس بھی تھے۔ گھر کے دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی تو چاچی کو بھی مزید اب کوئی امید باقی نہ بچی تھی، اسی لیے انہوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ جبکہ تانیہ شادی کے بعد امریکہ جانے کی خوشی میں ہر چیز بھلائے بیٹھی تھی۔ چاچی جان، یہ سوپ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ یہ لیجیے، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سوپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اس سے کتنی نفرت کرے، کتنا ہی غصہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ تانیہ کو پتا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن اس نے صبح سے اس کمرے کی طرف جھانکا تک نہیں تھا، اور وہ ان کی فکر میں ہلکان ہوتی ان کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ وہ صبح انہیں میڈیسنز بھی دے کر گئی تھی۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ کمرے میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ انہیں کچھ چاہیے تو نہیں۔ ہاں رکھ دو، میں لے لوں گی۔ انہوں نے لہجے میں نرمی لانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر غصہ ہرگز نہیں کر پائی تھی۔ میں ذریعہ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، لیکن میں نے ملازمہ کو بتا دیا ہے، وہ آپ کا خیال رکھے گی۔ وہ انہیں بتا کر باہر نکلنے لگی، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ لگتا ہے چاچا جان کے کپڑے باہر ہی رہ گئے، میں انہیں اندر چینجنگ روم میں رکھ کر آ جاؤں؟ اس نے صوفے پر رکھے کپڑوں کو دیکھ کر کہا، جو شاید ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ چاچی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ان کا کمرہ کافی گندا ہو رہا تھا، جتنا ہو سکے اتنا سمیٹ کر وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیا؟ ابھی تم لوگوں کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ اچانک سے واپس آ گئے؟ تم لوگوں کو ہنی مون پر 1 ہفتے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ دادا جان کو ان کا یوں اچانک واپس آ جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، اور یہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ نانا جان، ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا نا آپ لوگوں کے بنا، اسی لیے ہم واپس آ گئے۔ وہ بڑے لاڈ سے ان کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیے۔ دراصل وہ انہیں یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ردم پر جان لیوا حملہ ہوا، سوائے ذریعہ کے اور کوئی
کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ وہ دادا جان سے باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ فریش ہونے کے بہانے اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہم نے تم لوگوں کو یہاں دیدم کی شادی کے سلسلے میں بلایا ہے۔ میرے خیال میں تم سب کو ہی سیام بہت پسند آیا ہے۔ تمہیں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ شادی کی ساری تیاریاں ہم دھوم دھام سے کریں گے، دادا جان نے کہا۔ سیام ماشاء اللہ سے ہماری دیدم کو بہت پسند ہے۔ سیام کو ماشاء اللہ سے ہماری دیدم بہت پسند ہے، اور سچ کہوں تو دیدم کے لیے سیام مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ وہ بہت نیک اور فرمانبردار بچہ ہے۔ دیدم کے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ بھی قابل غور ہے، لیکن یہ بچہ دل سے اچھا لگا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ دیدم اسی کے ساتھ بسے۔ راحت صاحب اپنی رائے دیتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ثاقب صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا، اسی لیے ثقلین صاحب نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کیا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ آرام سکون سے آپس میں اس چیز کا مشورہ کر کے مجھے جواب دے دو۔ میں نے ریدم سے پوچھا تھا، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، ہر چیز کو سمجھنے لگی ہے۔ اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، وہ دل سے دعا دیتے ہوئے بولے۔ ہمیں امید ہے کہ شادی کے درمیان یا شام زیادہ نہ سہی ہمارے کچھ تو قریب آ ہی جائے گا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بابا جان، میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اسے سردار کے بارے میں بتا دیا جائے، اسے یہ بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سردار اس کے باپ کا قاتل تھا، اسے بھی یہ جاننے کا حق ہے کہ اس کا باپ کس کے ہاتھوں مارا گیا، اور میں نے بھی ریدم سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہے اور وہ اسے پہچان بھی سکتی ہے۔ ویسے جب یہ سب کچھ ہوا تو ریدم کی عمر بہت کم تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں اسے پتہ ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ریدم ہماری مدد کر سکتی ہے۔ ہمارے بھائیوں کا قاتل آزاد گھوم رہا ہے، اور ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ سردار ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر چکا ہے، ہمارے 2 بھائیوں کا قتل کیا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہے۔ وہ بھی بول ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑے انہیں سن رہے تھے۔ ثقلین صاحب تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتائیں، کون ہے وہ آدمی جس نے میرے بابا کا قتل کیا؟ آپ لوگ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ کون ہے سردار؟ وہ راحت صاحب کے سامنے کھڑا ان سے جواب مانگ رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا زیادہ نہ سہی لیکن کچھ باتیں وہ سن چکا ہے، اس سے کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ خود بھی اسے سب کچھ بتا دینا چاہتے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جو کہ میں نے لانگ لکھی تھی۔ اب آپ کو لانگ لگی یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی۔ خیر، لائک کریں، کمنٹ کریں یار۔ صرف 2 قسطیں رہ گئی ہیں جو کہ 2 پارٹس میں آئیں گی۔ کتنے آپ وہ بے رحم لوگ ہو، اب تو کہہ دو اری چھٹی کر لو ایک۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ساری ایپیسوڈیں دے رہی ہو، بولو، خود ہی بول دو۔ بندہ نہیں چھٹی کر رہا تو وہ ہے نا، ٹیچرس بھی سنڈے کو چھٹی دیتے تھے، کہتے چلو جو سنڈے بچہ چھٹی کر لے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ خود بولو اریج ایک چھٹی کر لو، لیکن آپ لوگ الٹا بولو گے اریج ایک سرپرائز ایپیسوڈ دے دو۔ خیر، ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا تھا نا ایپ کا بتا دو، تو وہ سٹل ہے، بتانا ہے آپ لوگوں نے۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، اجازت، اللہ حافظ۔